غرور کا انجام۔ جرمنی کی ایک مغرور شہزادی کی کہانی۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو وہ اس کو ٹھکرا دیتی، اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مرغورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی، اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت زیادہ موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ٹب ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا۔ شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا۔ اس نے اسے مرغ کی کگلی کہا کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی۔ لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہنسی، کیونکہ اس کی داڑھی بہت زیادہ تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے دیکھو، اس نے چہرے پر کیسے جھاڑ پھوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ ملکہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت زیادہ بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے سے کھڑکی کی طرف قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ خادم پھٹے پرانے کپڑے والے فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گوئے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے ہی کروں گا۔ اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گوئے کے ساتھ کروا دی گئی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزر رہا تھا۔ اتنی بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ شکار گاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ہوتی۔ فقیر نے جواب دیا، آہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کے ہیں۔ فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پھر پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اس شہزادی کو جواب دیا،
یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کے ملک کا پایہ تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہاری ملکیت میں ہوتا۔ میں نے بہت غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، اس نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر تم اس وقت میری بیوی ہو، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے اس فقیر شوہر سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ ہمیں نوکروں سے کیا مطلب ہے؟ تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا تیار کرو، میں بہت تھک گیا ہوں، فقیر نے کہا۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور پھر سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا اور گھر صاف کرنے کے لیے کہا، دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی، مگر صبر کے سوا کوئی اور بیچارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن وہیں پہ گزارے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ بھی نہ باقی بچا۔ فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ کر لیا، اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب تمہاری کمانے کی باری ہے، میں تمہیں بید لا کر دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب وہ بید کاٹ کر لے آیا، شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کر دیں۔ اس نے پہلے کبھی کوئی اس طرح سی محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور شہزادی کی انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام تم سے نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم مجھ سے کام چلا لو۔ اس سے کپڑا بنا لینا، مگر یہ کام بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن بنا کر لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب بھی بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر میرا خوب مذاق اڑائیں گے اور میرے اوپر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر خوب ہنستے اور اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے کہا، ایک اور برتن لا کر دے دیا اس کو۔ اس دوران ایک عذیل بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے تھے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ سے احتیاط کرنا، اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن رکھ کر بیچنا؟ آخر وہاں سے لوگوں کے گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ تمہارے لیے کوئی کام لے کر آؤں۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا،
شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے۔ اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح سے مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور پھر شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اس طرح سے دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب وہ وہاں پر پہنچی، وہاں پہ مہمان آنا شروع ہوئے تو باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نقیب اور چوبدار زرق بر زرق کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت میں اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے جو اس کے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی محل کی طرف دروازے سے ہی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی زرق برق لباس والے ایک شاندار اور خوبصورت شخص کو اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ نے اسے لے کر ہال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس نے اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس میں کھانا نکل کر چاروں طرف پھیل گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگ گئے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی تو اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو نہیں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے۔ تمہیں تمہارے لیے اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھ کر اس کے والدین اور اس کے تمام رشتہ دار بھی وہاں پر جمع ہو گئے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور اس کی تمام نفرتیں دوسروں سے بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈنگ سیکھ لیا تھا۔